جہنم قرار دے رہے ہیں، جہنم چلا گیا اور فلان چلا گیا۔ ایسے وقت کے اندر، اتحاد کے وقت کے اندر ایک نیم رافضی بلکہ پورا رافضی میدان میں اتارا گیا، اور وہ اکابر علماء اولیاء جو اس امت کے اندر نئی روح پھونک کر گئے، امت کو صحابہ کے تقدس اور ناموس سے آشنا کرا کے گئے، ساری زندگی در بدر رہے، لیکن صعوبتوں میں، جیلوں میں اس طرح زندگی بسر کرنے کے بعد حق سچ اپنی زبان سے ایک لمحے کے لیے جنہوں نے جدا نہیں کیا، ساری زندگی جیلوں میں گزاری، آخر جس وقت شہید کیا گیا تو لاہور سیشن کورٹ میں عدالت کے احاطے کے اندر 35 پولیس والوں کے ساتھ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب شہید ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہتا ہے میں واصل جہنم قرار دیتا ہوں، تو واصل جہنم قرار دیتا ہے، تیری شکل دیکھ بے غیرت انسان۔ وہ لوگ جو قرآن و سنت کے بالادستی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے گئے، جنہوں نے اپنے بچوں کے سروں کے اوپر سے اپنے باپ کا سایہ ختم کرنا قبول کیا ہے، اللہ اور قرآن اور پیغمبر اور اس کے فرمان کے ساتھ سودے بازی کرنا قبول نہیں کیا، اپنی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن نہ اللہ سے غداری کی ہے، نہ رسول اللہ سے غداری کی ہے، نہ صحابہ سے غداری کی ہے، اور امت کے اندر بیداری پیدا کر کے امت کو بتا کر گئے ہیں کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، رسول اللہ کا ماننے والا ہے، وہ صحابہ کا غلام ہوگا، اور جو صحابہ کا غلام نہیں ہوگا نہ وہ خدا کا ماننے والا ہو سکتا ہے، نہ رسول کا ماننے والا ہو سکتا ہے۔ وہ پرلے درجے کا کوئی خبیث کمینہ بے غیرت حرامی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ کی وحدت، پیغمبر کی رسالت و ختم نبوت اور صحابہ کا تقدس نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علماء بورڈ کا چیئرمین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ علماء بورڈ کا چیئرمین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا، شکل دیکھو اس کی، اور خبیث نہ کچھ پڑھنا جانتا ہے نہ کچھ جانتا ہے۔ یہ آگے آج حکومت سے پوچھتے ہیں ہم، آج تم کہاں ہو؟ یہ جو علماء کو جہنم واصل قرار دلا رہا ہے اور تم نے علماء بورڈ کا اس کو چیئرمین بنایا ہے، ذرا اس کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے؟ اس سے پوچھتے ہو تو ہوتا کون ہے؟ جو ہر مسلمان کے دل کے اندر جن کی محبت ہے، مسلمان ان کو اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں، وہ ہمارے قائدین ہیں، ہمیں راستہ دے کر گئے۔ خدا کی قسم ہمیں تو راستہ نہیں مل رہا تھا یار، ایک ہی راستہ نظر آیا، ایک ہی راستہ سمجھ میں آیا، چلو اس پہ تکلیفیں ہیں، صعوبتیں ہیں، مر جائیں گے لیکن کسی کے کھاتے لگ جائیں گے، ایک ہی تو راستہ ہے، اور تو ہمیں اس ملک میں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہم اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، وہ بھی کرپٹ، یہ بھی کرپٹ، وہ بھی کرپٹ۔ ایک راستہ تھا اور وہ راستہ صحابہ غلامی کا ہے۔ میرے ایمان کا پتہ نہیں ہے تو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے، صحابہ تو وہ ہیں اللہ قرآن میں بتا کے گیا ہے یہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور جنتیوں کو اپنا امام ماننے والا ضیاء الرحمن ہے، جنتیوں کو اپنا امام ماننے والا حق نواز ہے، اور حق نواز کے روحانی فرزند ہم ہیں۔ ہم حق نواز کا علم اٹھا کے، ضیاء الرحمن کا علم اٹھا کے صحابہ غلامی میں اپنی جان تک فدا کر دیں گے، لیکن کسی کتے کی بکواس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے قرآن، پیغمبر کا فرمان، ہمارے لیے صحابہ کی ناموس، عزت، اس سے بڑھ کر نہ ملک ہے، نہ وطن ہے، نہ کوئی حامد رضا ہے، نہ کوئی کونسل ہے، نہ کوئی چیئرمین ہے۔ اگر ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے، صحابہ کی غلامی ہمارے سروں کا تاج ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس آگے پیش کرنے کے لیے ہے کیا؟ خواجہ مجذوب سے کسی نے پوچھا، حضرت اللہ کے حضور پیش ہوگے اور اللہ تم سے پوچھے گا کیا لائے ہو، بتاؤ کیا کہو گے؟ خواجہ مجذوب نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے۔ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو کہہ دوں گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میں بھی کہہ دوں گا یا اللہ میرے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک تیرے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ کی غلامی ہے، یہ پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید نہیں 100% یقین ہے میرا رب میری مغفرت کر دے گا۔ یہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، ایک ہی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ جنت جا سکتے ہیں، اسی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ پیغمبر کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، صحابہ کو بھی چنا ہے، مجھے بھی چنا ہے۔ اور اگر کوئی قوم چنتی،
اگر کوئی صوبہ چنتا، کوئی ملک چنتا، میں کہہ سکتا تھا غلطی ہو گئی، جب چننے والا اللہ ہے تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں، جب چننے والا خدا ہے تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جو خدا کے لیے غلطی مانتا ہے اس بے غیرت کو ہم مسلمان بھی نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔